السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط کڑا ہاتھ میں تھام لیا، جس کے ذریعے سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. یہ طاغوت کا کفر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہی وہ تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے سچا حقیقی برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہی معنی ہے طاغوت کا کفر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، بعد میں اللہ کے سوا کی عبادت کا انکار پہلے. اسی لیے لا الہ نہیں سے شروع کیا گیا ہے، نفی سے شروع کیا گیا. لا الہ نہیں پہلے نفی کی گئی، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کے سچے ہونے کا انکار پہلے کرنا ہے. اور الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کا اعتراف بعد میں کرنا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اسی وقت سچی ہو سکتی ہے حقیقی معنوں میں جب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ سمجھا جائے. تو اسی لیے کہا جس نے طاغوت کا کفر کیا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اصل میں طغا یطغی، طغا یطغا سے ماخوذ ہے، لیا ہوا ہے. طغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، طاغیہ طغیان، سرکشی، حد سے تجاوز، جو دائرہ جو ضابطہ بتایا گیا ہو اس دائرے سے، اس ضابطے سے باہر نکل جائے آدمی، یہ ہے طغیان اور سرکشی. اسی سے طاغوت ہے. اور طاغوت جو ہے اس سلسلے میں علماء کرام نے، امت کے سلف نے، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے بہت وضاحت سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ طاغوت کیا ہے. آپ دیکھیے کہ طاغوت کتنی بڑی چیز ہے جس کا انکار کرنا، جس سے بچنا، جس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بالکل ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. اور آج پہلے سے لے کر آج تک دنیا میں نہ جانے کتنے طاغوت ہیں جو لوگوں کے عقیدوں میں، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے نظریات میں گھسے ہوئے ہیں. ان طاغوتوں کا انکار کیے بغیر ایمان صحیح معنی میں ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو اسی بات کا حکم دیا تھا کہ جا کر کے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور اس بات کا حکم دیں کہ بھئی طاغوت سے بچنا ہے تمہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں، ہر ملت میں رسول بھیجا اور اس کو یہی حکم دیا کہ وہ جا کر کے اپنی قوم سے کہے: اے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کا کفر کرو. وہاں اللہ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا ہم نے یہی مشن بتلایا تھا کہ وہ جا کر کے اپنی قوم سے کہیں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہاں اللہ فرماتا ہے فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو سمجھ لو کہ اس نے نجات کے لیے، جنت پانے کے لیے مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو اب یہ طاغوت کا انکار کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ طاغوت کا کفر کیے بغیر، طاغوت کا انکار کیے بغیر، طاغوت سے بیزاری کیے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر جنت نہیں مل سکتی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو طاغوت کا انکار ضروری ہے.
اب طاغوت یہ کون ہے؟ بات آگے کہ طاغوت اصل میں طغیان سے بنا ہوا ہے جس کے معنی سرکشی کرنے کے ہوتے ہیں، اور طاغوت جو یہاں پر قرآن کریم میں استعمال ہوا اس آیت کریمہ میں، اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں اور دیگر جگہوں پر جہاں بھی طاغوت استعمال ہوا ہے، وہاں طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاغوت اصل میں کہتے ہیں کل ما یا کل من تجاوز حدہ من معبود او متبوع او مطاع۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی حد سے باہر نکل جائے، چاہے کوئی معبود بن جائے، اپنے آپ کو معبود بنا لے، یا جس کو معبود بنا لیا جائے، حقیقت میں معبود نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود بنتا ہے، معبود اپنے آپ کو منواتا ہے، یا لوگ اس کو معبود سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ طاغوت ہے، کیونکہ حد سے باہر نکل چکا ہے۔ متبوع، جس کی اتباع کی جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مطلق اتباع، ایک دم عام اتباع صرف اور صرف اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کا حکم دیا ہے، اور دنیا میں کسی بھی شخص کی اتباع آنکھ بند کر کے نہیں ہو سکتی۔ مطلق اتباع صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی، بقیہ ساری اتباع، سب کی اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تابع، اس کے انڈر ہے، اس کے نیچے ہے، اس کے بعد ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مطلق اسے اتباع کے قابل سمجھتا ہے، یا کوئی اپنی اتباع کروانا چاہتا ہے، یا کوئی کسی کی اتباع کرتا ہے، ویسے اتباع کرتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی حد سے نکل چکا ہے، حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ نمبر 3، او مطاع، یا کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے حکم کو ماننا، کسی کے حکم کے پیچھے پیچھے زندگی گزارنا۔ اطاعت، اب ہم جانتے ہیں کہ اطاعت کا صحیح معنوں میں نظام کس کا ہے؟ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور جتنے بھی مثال کے طور پر مسلمانوں کی عمراء ہیں، مسلمانوں کے حکام ہیں، مسلمانوں کے خلفاء ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کا ذمہ دار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں، خلافت راشدہ میں اور بعد کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ فلاں جگہ کا امیر، فلاں جگہ کا امیر، فلاں جگہ کا امیر، ایسے جو بھی نظام امارت کا، حکومت کا، خلافت کا، بادشاہت کا جو بھی نظام اسلام کے اندر ہے، اطاعت صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں اسی کی کرنی ہے جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا ایک امیر ہے اور حکام کا حاکم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صرف اور صرف اسی طرح سے نظام بنائے، نظام چلائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہی بات کہی گئی ہے، واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو ذمہ دار ہیں، تمہارے معاملوں کے جو نگراں ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور اس ذمہ دار کی طرف لوٹا دو، نہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ہی مین ہے۔ جو بھی مسئلہ اختلافی ہوگا اس کو کہاں سے حل کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ذریعے سے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک ہے معبود، ایک ہے متبوع، اور ایک ہے مطاع۔ معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں صحیح معنوں میں۔ اب اس کے سوا اگر کوئی اپنے آپ کو معبود منوا لے، اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے، یا اپنی عبادت سے راضی ہو مثال کے طور پر، یا لوگ اس کو اپنا معبود بنا رہے ہو، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ حد سے باہر نکل جائے گا، حد سے تجاوز ہو جائے گا، اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ یہ طاغوت ہے کیونکہ اللہ کے سوا اس کی عبادت ہو رہی ہے، وہ عبادت کرنے سے راضی ہے، وہ عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ایسے متبوع میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک جس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سمجھتا ہے کہ میری پیروی ہونی چاہیے، یا لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی پیروی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر بن خطاب ہو، یا علی عثمان غنی ہو، علی بن ابی طالب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کی اتباع اور پیروی دنیا میں
نہیں ہے. کوئی بھی ہو, کتنا بھی بڑا سے بڑا, اونچا سے اونچا ہو. اب اگر کوئی, اب آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو لوگوں نے اپنا مطبوع بنا لیا ہے, جس کی پیروی کرتے ہیں, جن کے پیچھے چلتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے علماء, اپنے پیر, اپنے بزرگ, اپنے فقیر یا اپنے اونچے لوگ, اپنے پیشوا, اپنے لوگوں کو لوگوں نے کیا بنا لیا ہے؟ مطبوع بنا لیا ہے, پیشوا بنا لیا ہے. وہ حلال کہتے ہیں تو حرام حلال سمجھتے ہیں, وہ حرام کہتے ہیں تو حرام سمجھتے ہیں. جیسے جیسے وہ حکم دیتے ہیں ویسے ویسے ہی چلتے ہیں, اگرچہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف حکم دے, اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حکم دے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ یہ اتباع جو ہے نا, یہ حد سے تجاوز والی چیز ہے. حد سے تجاوز ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے, اس کے رسول کے سامنے کسی کی پیروی کی جائے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو اتباع کے اندر طاغوت کہا جائے گا. یہ بھی طاغوت ہے کیونکہ حد سے باہر نکل رہا ہے. حد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کسی کی اتباع مطلق طور پر نہ کی جائے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے. ہم جانتے ہیں نا اس آیت کریمہ کا پس منظر ہم جانتے ہیں کہ عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے گلے کے اندر ایک صلیب لٹکی ہوئی تھی. چونکہ وہ پہلے عیسائی تھے, بعد میں وہ اسلام لائے, ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہے تو انہوں نے کہا کہ یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, عدی سب سے پہلے اپنے گلے سے یہ بت نکال کر کے پھینکو. اس صلیب کو بت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو بت کہا. یہ بت ہے, دیوی دیوتا ہے, مورتی جیسا, اسے نکال کر کے آپ پہلے پھینک دو. انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے نبی, قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے, یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. آخر ہم تو یہودی عیسائی سب جانتے ہیں, یہودیوں کو جانتے ہیں, ہم بھی عیسائی تھے. ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کو, اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو رب بنا لیا؟ ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پادری اور یہودیوں کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو تم لوگ اسے حلال سمجھتے تھے, اور کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ کہاں, یہ تو تھا کہ ہمارے پادری اگر کہتے حلال ہے تو حلال ہے, اگر ہمارے پادری کہتے حرام ہے تو حرام ہے. یہی کام یہودیوں کا تھا. ان کے علماء کہتے حلال تو اس کو حلال سمجھتے تھے, اگر ان کے علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو حرام سمجھتے تھے. اس سے قطع نظر کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اور ان کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ان کے علماء اور پادری جس کو حلال کہیں حلال, جس کو حرام کہیں وہ حرام. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, یہی تو ان کو رب بنانا. کیا مطلب؟ اتباع, پیچھے کس کے چلنا ہے؟ صرف اور صرف اپنے نبی کے, اپنے رسول کے طریقے کے پیچھے چلنا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی امت کو رہنمائی کرتا ہے, طریقہ بتاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب اگر کسی امتی کے پیچھے کوئی آدمی چلتا ہے, اس کے بولنے سے حلال سمجھتا ہے, اس کے بولنے سے حرام سمجھتا ہے, تو اس کو کیا بنا لینا ہے؟ رب بنا لینا ہے. یہ کیا ہے؟ مطبوع. یعنی کیا مطلب؟ پیچھے چلنا, پیچھے چلنے میں تجاوز کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو عبادت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت جس کی ہو وہ طاغوت ہے, اور اتباع میں رسول کے سوا جس کے پیچھے چلا جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. ایسے ہی اطاعت اور فرما برداری میں میرے بھائیو ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں, آیت کریمہ کے علاوہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے حاکموں, اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. اس سلسلے کی کتنی آیتیں اور حدیثیں بھی موجود ہیں. حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن من اطاع امیری فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ. جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا, اور جو میری اطاعت کر رہا ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ امیر اور حاکم اور بادشاہ کی فرما برداری کرنی ہے اسی شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نظام اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کام کرنے کا حکم دیتا ہو. اب اگر کسی امیر کو, کسی حاکم کو, کسی بادشاہ کو ہم مانیں اور اس کی پیروی کریں, اس کی اطاعت کریں, جبکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہمیں حکم دیتا ہو, تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اپنا مطاع بنا لینا, قابل اطاعت سمجھنا اور اطاعت کرتے رہنا, اس کو طاغوت بنا لینا. یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو اللہ کے سوا معبود, رسول کے سوا متبوع, اور کتاب و سنت کے نظام کے مطابق نظام چلانے والے کے سوا کے علاوہ جو منمانی کوئی کام کرتا ہو اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہو, یا وہ اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہو, پیروی کرانا چاہتا ہو, اطاعت کرانا چاہتا ہو, تو ایسی صورت میں یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟
طاغوت ہو جائیں گے، طاغوت ہو جائیں گے. اس کو طاغوت کہا. اسے یہ بات حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر نقل فرمایا، یہ بات کہی. اچھا، اس سلسلے میں مزید تھوڑی سی بات یہ ہے کہ طاغوت جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں. طاغوت کئی طرح کے. یہ تو ہو گیا 3 نوعیتیں سرکشی کی، حد سے آگے نکل جانے کی، طغیانی کی. لیکن اگر آپ دیکھنے جائیں تو ان تینوں سے باہر یہ طاغوت باہر نہیں جائے گا. طاغوت انہی تینوں میں سے کسی میں ہے، یا تو اللہ کے سوا معبود ہے، یا نبی کے سوا متبوع ہے، یا کتاب و سنت کے خلاف کتاب و سنت پر عمل کروانے والے حاکم کے علاوہ جو مطاع اور پیروی کرانے والا ہوتا ہے. ان کے سوا کوئی بھی حقیقت میں جامع معنی کے اعتبار سے کوئی بھی طاغوت نہیں. لیکن اگر آپ بڑے بڑے طاغوتوں کو گنوانا چاہیں تو اس سلسلے میں شیخ محمد عبد الوہاب نجدی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ طاغوت 5 قسم کے ہوتے ہیں. طاغوت 5 قسم کے ہیں. سب سے بڑا جو طاغوت ہے وہ ابلیس. سب سے بڑا جو طاغوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس ہے، کیونکہ وہ سب کا سرغنہ ہے. ساری اللہ کے سوا کی پرستش، اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ. اللہ کے نبی کے سوا کسی کی اتباع اور پیروی، اس کے پیچھے ابلیس لعین کا ہاتھ ہے. کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف کروانا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ابلیس لعین کا ہاتھ ہے. کیونکہ وہ گمراہ کرنے کا وعدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے، شیطانی لعین، شیطانی مردود جو ہے، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. نمبر 2، دوسرا جو طاغوت ہے وہ طاغوت ہے کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ وهو عنہ راض. ہر وہ شخص جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ جس کی اور وہ راضی ہو، اس سے خوش ہو، وہ طاغوت ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ وائرل ہو جاتی ہے اور تصویریں وغیرہ پھیل جاتی ہیں کہ باقاعدہ لوگ اپنے اپنے پیروں کے پیروں پر سجدے کرتے ہیں. زندہ موجود ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے پیر پر سر ٹیک کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ اس کے پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا ہے کہ ظالم اٹھ جا، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. تم نے کیسے سجدہ کیا میرا؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں. یہ تو شرک باللہ ہے، اور شرک پر مر جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ گے. نہیں کہتا وہ، بلکہ اپنے پیر پر سجدے کرواتا ہے یا سجدے کرتے ہیں، اور وہ اس کی سراہنا کرتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. یہ طاغوت ہے. نمبر 2. نمبر 3، جو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اپنی عبادت کی دعوت دے، اپنی پوجا کروائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تیسرا طاغوت ہے. اور ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ آج عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، حضرت جبریل کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تثلیث کا عقیدہ اللہ کے دین میں توحید کا عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے. میرے بھائی آج یہ ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنی عبادت کی طرف بلائے، اپنی عبادت کی دعوت دے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت ہے. وہ بھی طاغوت. نمبر 3. نمبر 4، چوتھا طاغوت کون ہے؟ وہ شخص جو تھوڑا یا زیادہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو. جو تھوڑا یا زیادہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو. مجھے غیب کا علم ہے، میں بتا دیتا ہوں تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا چوری کیا ہوا سامان کس کے پاس ہے وغیرہ، جو بھی مستقبل میں جانتا ہوں فیوچر میں تمہارا کیا ہوگا، آئندہ سال تم حج کرنے جاؤ گے، آئندہ سال تمہارے ساتھ یہ مصیبت آئے گی، حادثہ ہوگا. کوئی بھی علم غیب کا جو بھی دعویٰ کرے تھوڑا یا زیادہ، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. کاہنوں کے یہاں یہی ہوتا ہے، جو کاہن ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں بہرحال. تو یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور آخری طاغوت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ
سے فیصلہ کرتا ہوں. الحکم بغیر ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی شریعت میں اتارا ہے اس کے علاوہ کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، حکم چلاتا ہو، نظام چلاتا ہو، حلال و حرام کے فیصلے کرتا ہو، عدالتوں کے فیصلے کرتا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت ہے. تو یہ 5 قسم کے طاغوت ہیں. آپ سوچئے کہ طاغوت کا لفظ کتنا جامع ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے سارے رسولوں کو یہی حکم دے کر کے بھیجا کہ اپنی اپنی قوم کو جا کر کے کہیں لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے بچو، کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، رسول کے سوا کسی کی اتباع نہیں، اور اللہ اور رسول کے حکم کے سوا کسی اور کی اطاعت و فرما برداری نہیں. یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طاغوت کا حصہ ہیں جو 5 قسم کے طاغوت بتائے گئے. اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا. یہ سارے طاغوتوں کا کفر ہونا چاہیے، سارے طاغوتوں کا کفر ہونا چاہیے. جو طاغوت کی ڈیٹیل اور سرسری طور پر اس کی وضاحت ہوئی آپ کے سامنے اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، طاغوت کا کفر پہلے بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے طاغوت کا کفر ضروری ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ضروری ہے. پہلے سارے معبودان باطلہ، سارے غیر اللہ، ساری قبریں، سارے مزارات، سارے دیوی، سارے دیوتا، سارے شجر، سارے حجر، سارے فرشتوں کی پوجا جن کی ہوتی ہے، سارے رسول، سارے جن، سارے شیطان، سارے سورج، چاند، ستارے، جن کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے، پہلے ان کا انکار کرنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں پائی جائیں گی تب جا کر کے انسان کے ہاتھ میں وہ کڑا آئے گا جس کو پکڑنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا. تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہونی چاہیے. 4 باتیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہا ہے. جو بھی روزی ملتی ہے اللہ دیتا ہے، جو بھی بارش اترتی ہے اللہ برساتا ہے، جو بیماری آتی ہے اللہ دیتا ہے، جو شفا ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. جو پتا بھی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت و بندگی ہونی چاہیے، الوہیت میں الوہیت تسلیم کرنا. اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام اور جتنی صفات اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. تو یہ اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اور اس کے اسماء اور صفات پر ایمان. 4 چیزوں پر ایمان لائیں گے تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تسلیم کیا جائے گا. یہ ہے. تو جو طاغوت کا کفر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو حقیقت میں اس نے بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھام لیا. جس کڑے کو پکڑنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہنم سے نجات پالے گا اور جنت میں داخلہ اسے نصیب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی، امت کو اور تمام لوگوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اسی کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت، شان و شوکت سے جینے کی، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے سرفرازی کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.